السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب عمران ریاض صاحب اپنے گھر تشریف لے آئے ہیں اور ان کی شکل دیکھ کے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ان کا شیو بڑھا ہوا ہے اور ڈیلیبریٹلی اسی گھر میں آئے ہیں، تو کم از کم کوئی نہاتے دھوتے شیو کروا لیتے تو ہو سکتا ہے کچھ بہتر لگتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ 4 مہینے جو ان کو رکھا گیا اور 22 پاؤنڈ وزن، 22 کلو کا مطلب ہے 44 پاؤنڈز، مور دین 45 پاؤنڈز، اٹس ناٹ اے جوک۔ تو پہلے تو یہ افواہ تھی کہ ان کو مار دیا گیا ہے، ان کا بھی عرشہ شریف جیسا یہ دوسرا، یعنی اس قدر سوشل میڈیا بک کر رہا تھا اس پہ کہ مار دیا ہے، اور اب وہ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں ڈیلیبریٹلی تاکہ اس کا یقین کرایا جا سکے کہ ان کی زبان کاٹ دی ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے زرداری صاحب جیل میں تھے اور مرحوم رانا مقبول جو سینیٹر بھی تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، وہ IG سندھ تھے۔ تو میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھی سندھ گورنمنٹ کے، آئی واز ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس، اور ہمیں کچھ معاملات پہ پولیس کا بجٹ تھا جو میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کا، اس پر ہم نے ان کو بلایا تھا۔ تو ایسے ہم نے ان سے بات کی، ہم نے کہا یہ آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں زرداری صاحب پر، کیوں بھائی زبان کاٹ دیے؟ تو انہوں نے ایک زور کا کہا لگایا، انہوں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں، آپ کو جیل لے کے چلتا ہوں اور آپ وہاں دیکھیے محترمہ بھی آتی ہیں، بچے بھی ساتھ آتے ہیں، وقت گزرتا ہے۔ وہیں پر آصفہ بھی اس کے بعد پیدا ہوئیں، اسی جیل میں 11 سال جو وہ رہے، اس میں جب میڈم جاتی تھیں تو ان کو باقاعدہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی تھیں کہ وہ بچہ کنسیو کر سکیں میڈم۔ تو جب وہ باہر نکلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور بہت اچھا بول رہے تھے۔ پھر ایک دفعہ جب ان کا کیس جو خط لکھنا تھا جس پر یوسف رضا گیلانی کو بھی ہٹایا گیا، اور پھر اعتزاز احسن جو ان کے سب سے زیادہ خلاف تھے، 16 کروڑ روپے زرداری سے فیس لے کر انہوں نے ان کا مقدمہ بھی لڑنا شروع کر دیا تھا، پھر وہ اچھے ہو گئے تھے زرداری۔ تو زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیمنشیا ہو گیا، جب اپیئر ہوئے کورٹ میں تو انہوں نے کہا جی مجھے ڈیمنشیا یعنی مجھے بھولنے کی بیماری ہے، اپنے سارے جرائم بھول چکے تھے۔ چلیں جی، اب آپ نے یہ جو عمران ریاض والا قصہ ہے اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ ہم ہمیشہ سے ہی کہہ رہے ہیں، ارشد شریف صاحب کے معاملے میں بھی وہی ہوا، پہلے ان کو چڑھا دیا گیا فوج کے خلاف، اور اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوج میں کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر فوج نے ان کو اٹھایا تھا تو پھر پولیس سے وہ کیسے برآمد ہوئے؟ اچھا جی، پولیس نے ڈھونڈا ہے تو کہاں سے ڈھونڈا؟ پولیس کو اپیئر ہونا چاہیے مین اسٹریم میڈیا کے سامنے اور پولیس بتائے کہ یہ کہاں سے بازیاب ہوئے۔ ظاہر ہے جہاں سے بازیاب ہوئے اس جگہ پہ یہ کب سے تھے اور وہاں کیا ہوتا رہا۔ منع کر دیا، بولنا مت کچھ عرصے، اور بولو تو ذرا فمبلنگ کرنا تاکہ لگے کہ تمہاری، اور ہم پیچھے سے سوشل میڈیا لگا رہے گا کہ جی ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، یعنی ظلم کی انتہا دکھانی تھی۔ یقیناً کسی شخص کو اس کے فیملی سے 4 مہینے، کیا میں کہتی ہوں 4 دن بھی دور رکھیں تو گھر والوں کی جان نکل جاتی ہے کہ ہمارا بندہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ بچے اغوا ہوتے ہیں، وہ موت سے بدتر حالت ہے، مر جائیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ چلے گئے دنیا سے، لیکن جو بچہ غائب ہو جائے، مسنگ پرسن کا جو کیس چل رہا ہے اس میں سب سے تکلیف دہ بات کیا ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ اس بچے کو یا اس آدمی کو یا اس شخص کو جس کو اغوا کیا گیا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو PTI کے لوگوں نے، تحریک طالبان والوں نے کڈنیپ کیا، جو عمران کے بہت ہی کلوز لوگ تھے، اور اس کو پھر منع کر دیا گیا کہ تم فمبلنگ کرنا، بولتے ہوئے بات مت کرنا۔ اب وزن کتنا کم ہوا ہے یہ تو ویٹ کر کے بتانا پڑے گا، کہ وہ وزن کم ہوا تو وہ ڈاکٹر بتائیں گے، اور ڈاکٹرز کیا بتائیں گے۔ اگر ویٹ کم ہوتا ہے کسی شخص کا تو وہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اغوا ہونے سے پہلے ان کا کتنا ویٹ تھا، تاکہ پتہ چلے کہ کتنا ویٹ کم ہوا ہے۔ تو جناب یہ عمران ریاض والا معاملہ کھلنا چاہیے تاکہ اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ جو ارشد شریف کے زمانے سے شروع ہوا، اور ان کی جو FIRs کٹی تھیں وہ کس نے کٹوائیں تھیں، کیا اس میں سلسلہ کیا تھا، اس میں حکومت کہاں تک انوالو تھی، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریفوں کی حکومت اس وقت جو ہے وہ موجود تھی جب ارشد شریف کے خلاف جو ہیں وہ پولیس رپورٹس کٹ رہی تھی، کیا سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر ان کی بیویاں بھی نکل آئیں، اب ایک بیوی کو، ان کی پہلی والی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا۔ معاملات ہوتے کچھ اور ہیں اور پھر
جو سوشل میڈیا کو جس طرح گائیڈ لائن دی جاتی ہے، پہلے باہر سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ. تو پہلے حیدر مہدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اسے مار دیا ہے، اس کا اللہ جانے کیا حشر ہے. پھر اس کے بعد جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں نے کل طارق متین صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا ہم نے گروپ فوٹو بنوائی اور ان سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اور بیچ بیچ میں وہ یہ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا. نہیں بتاؤ بھائی، قوم کی آنکھیں کھولو، قوم کی آنکھیں کھولو. آنکھیں کھلیں گی کیسے؟ آنکھوں کے اوپر جب عمران کی بیگم پنکی کے جادو کی پٹی چڑھی ہو تو کیسے آنکھیں کھلیں گی؟ تو یہ قوم ایسی ہے جیسی یہ قوم ہے، اللہ نے اس پر ایسے ہی حاکم نازل کر دیے ہیں. یہ معاملہ کھلنا چاہیے. اب میں سمجھتی ہوں ہمارے اداروں کو، پرٹیکولرلی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. اس کو بلائیں عمران ریاض کو اور اس سے کہیں کہ اچھا بولو، اور ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک فزیشین جو ہے اس کو ساتھ بٹھایا جائے اور وہ دیکھیں کتنی دیر تک فمبلنگ کر سکتا ہے یہ شخص، کتنی دیر تک فمبلنگ کر سکتا ہے. تو اس کی بھی ہم کہتے ہیں کہ عمران ریاض کے معاملے کو ایک چیلنج، بدنام کرنے کا جو اس وقت چیلنج سامنے ہے ہمارے اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ میں تو خیر حکومتیں بھی آ جاتی ہیں، جس میں پچھلے 16 ماہ کی شریفوں کی حکومت تھی، بلکہ مخلوط حکومت تھی، وہ بھی آ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن چونکہ بدنام صرف فوج کو کیا گیا، ہر اینگل سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ عمران ریاض خان کو فوج نے اٹھایا ہے، فوج نے ان کا یہ حشر کیا ہے. یہ صاف ہونا چاہیے معاملہ. تو بٹھائیں مین اسٹریم میڈیا، کوئی بھی چینل یا سارے چینلز جو ہیں بیٹھ جائیں، آئی جی پولیس کو بھی بٹھائیں اور ڈی جی آئی ایس آئی خود بیٹھیں اور بتائیں کہ یہ سلسلہ کب تک بند ہوگا یہ ہمیں بدنام کرنے کا. اب یہ خود بتائیں اور یہ بولتے رہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک وہ فمبلنگ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص 2 منٹ سے، یہی بات مجھے رانا مقبول حسین نے بتائی تھی، میں نے کہا آپ نے ان کی زبان کاٹ دی ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں وہ چونکہ فمبلنگ کر رہے ہیں زرداری صاحب، تو مجھے رانا مقبول صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو کل جیل لے کر جائیں گے اور ہم آپ سے بات کراتے ہیں، آدھے گھنٹے بات کرائیں گے. 3 منٹ سے زیادہ اگر زرداری صاحب فمبلنگ کر جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا پولیس کو بدنام کرنے کا. اس وقت پولیس کو بدنام کیا جا رہا تھا، خاص طور پر نواز شریف گورنمنٹ کو. تو اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو جناب علی، یہ اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ، ادارے کوئی بہت اچھا کام نہیں کرتے رہے، معاف کیجیے گا، اداروں نے بھی بڑی ات مچائی ہوئی تھی. تو اب ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ عمران ریاض کے حوالے سے ایک بڑی پریس کانفرنس کریں، عمران ریاض کو ساتھ بٹھائیں، ان کی شیو وغیرہ کرائیں، ان کو ذرا اچھا کھلائیں پلائیں تاکہ وہ فریش لگیں، اور پھر ذرا بات کرائیے اور پھر کمپیئر کیجیے گا ان کی اس گفتگو سے جو وہ اغوا ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے. تو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ اگر عرشہ شریف کے معاملے میں بھی یہ کام پہلے ہو جاتا تو ان کی والدہ کو، ایجنسیز کے لوگوں کو، میں ایجنسیز کے لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی، مجھے ان سے بہت زیادہ شکایات ہیں اور وہ میں اپنے کلپ میں بات کرتی رہتی ہوں ان کے لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، مجھے اس پر آج بھی بہت دکھ اور تکلیف ہے کہ ہماری یہ گندی عورتیں، یہ جو اینکرز ٹی وی کی بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں کھڑکیاں کھول کر، یہ آج سے نہیں، یہ باجوہ صاحب کے زمانے سے نہیں، یہ کوئی جنرل عاصم منیر کے زمانے سے نہیں، فیض حمید کے زمانے سے نہیں، کافی پرانا ان کا دھندہ ہے اور یہی اسی پہ چل رہی ہیں. اور اس کے میرے پاس پروفز ہیں کہ کون کون ان کو لے کر جاتا ہے اور یہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں. یہ ان کے بیسیکلی یہ ہمارے جو ہیں محافظ نہیں رہتے، چاہے وہ پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، سول بیوروکریسی ہو، منسٹرز ہوں. قمر زمان کائرہ کا ایک خاتون کے ساتھ بہت نام آیا تھا. پھر ملک ریاض نے، ان کے پہلے ایک خاتون ہیں، ان کے پہلے جو ٹریفکر تھے وہ ملک ریاض تھے. ماریہ ذوالفقار کے ٹریفکر یہیں بیٹھے ہوئے تھے، ریٹائر ہو گئے، بریگیڈیئر تھے، وہ عہدے پہ وہ موجود تھے. اور میں نے بتایا تھا، ان کے باس کو بتایا تھا کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے آپ کا. انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. میں کیا کہوں، اس سے زیادہ تو میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. خطرے میں ڈالنے سے مطلب یہ کہ کوئی اور اپنا کام دکھا کے، پہلے مجھے بہت کامنٹس آ رہے ہیں جب میں نے ایک خطا کی ذرا سی کہ ہمارے جو اس دفعہ سیکٹر انچارج ہیں آئی ایس آئی کے، ان کے لیے میں نے پہلی بار سنا کراچی کے کسی سیکٹر انچارج کے بارے میں آئی ایس آئی کے، کہ لوگ ان کا نام عزت سے لے رہے ہیں، عزت سے بات کر رہے ہیں، چونکہ نہ انہوں نے کسی کو اغوا کیا، نہ کسی کو مارا، نہ پیٹا، نہ کسی کے گھر پہ حملے کروائے.
تو شاید یہ بات ہے کہ لوگوں کو انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، تو میں نہیں کہوں گی آرمی نے، اور انہوں نے اپنے تمام سیکٹر انچارج کو یہ کہا کہ بھائی آپ بلا ضرورت، جب الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے اور دوسرے ادارے موجود ہیں، تو آپ کسی کو نہ اٹھائیں۔ تو جناب یہ عمران ریاض والا معاملہ، یہ دس از دی بیسٹ اپارچونیٹی از اویلیبل ٹو کلیئر یور سیلف۔ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور ڈی جی سی ہیں غالباً جو جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کا بہت نام لیا جاتا ہے، حیدر مہدی کو تو ان سے شاید کوئی اللہ واسطے کا، اور عادل راجہ کو اور موہت پیرزادہ کو، یہ سب وہ ہیں جن کو پاکستان نے نوازا، یہ وہ ہیں جن کو پاکستان کی فوج نے نوازا، اس کا نمک کھایا، پلاٹ لیے، دنیا زمانے کا ہر فائدہ انہوں نے اٹھایا فوج میں رہ کر، اور آج یہ دوسرے لوگوں کی فنڈنگ جو ہے ان کو مل رہی ہے، اور اس سے یہ اسی ادارے کا نمک جو ہے وہ حلال نہیں بلکہ حرام کر رہے ہیں۔ تو ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ یہاں لوکل میڈیا میں بھی، اور جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز بھی ہیں، ان کی زبانیں بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک فزیشین ساتھ بٹھایا جائے پریس کانفرنس میں، اور سامنے ان کا شیو وغیرہ کرا کے، ان کو کچھ کھلا پلا کے ان کو ذرا فریش کیا جائے، اور ان سے کہیں چل بھیا بتا کیا کیا ہوا، کہاں تھے تم، بتائے گا، طوطے کی طرح بولے گا اگر آپ سائیکیٹرسٹ سے اس میں کنسلٹ کر لیں، اور وہ آپ کو بتائے گا۔ یہ ساری، ایک تو جب آپ کسی پولیٹیشین کو گرفتار کریں فوراً بیمار پڑ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ ہسپتال پہنچا دیں، کوئی بیماری نہیں بچتی، نزلہ زکام کھانسی سے لے کے اور ساری بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی بیماری، اور یہ اسپتال پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اور جیل میں بی کلاس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بی کلاس تو ہونی ہی نہیں چاہیے، جیل کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو وہ ساری فیسلٹیز جیل میں موجود ہوں جو آپ کو گھر میں موجود ہوتی تھیں، تو پھر جیل کا کیا مطلب ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے اس معاملے پہ اور ہماری حکومتیں کوئی توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ اس پر ذرا غور کیجئے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ایک اپارچونٹی دی ہے کہ آپ عمران ریاض کو سامنے بٹھائیں، ایک سائیکیٹرسٹ کو بٹھا کر، ایک فزیشین کو، اور ان کے بیوی بچے بھی سامنے بیٹھے ہوں، اور وہ بتائیں گھر میں کیسے بول رہے ہیں، گھر میں کیمرے لگا کر دیکھیں کہ گھر میں کیسے بات کر رہے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کون ہے، اور اگر واقعی ان پر ظلم ہوا ہے اور واقعی زبان کاٹ دی گئی ہے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے